الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. سورج گرہن کیا ہے، یہ کب لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے؟ اس کے بارے میں سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں کہ سورج گرہن جو ہے، جب سورج کے سامنے چاند آ جاتا ہے تو چاند کے ذریعے سے سورج چھپ جاتا ہے، تو اس وجہ کر سورج گرہن لگتا ہے. اب حدیث پاک میں بھی سورج گرہن کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ ایک وقت میں جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات سے تھے تو حضور پاک کے زمانے میں ایک بار سورج کو گرہن لگا. تو جب سورج کو گرہن لگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً مسجد میں تشریف لے گئے. مسجد جانے کے بعد انہوں نے مسجد میں نماز ادا فرمائی اور بہت ہی لمبا قیام فرمایا، بہت ہی لمبا رکوع فرمائے اور بہت ہی لمبا یہ سجود فرمائے اور دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. تو حدیث پاک میں سورج گرہن کے بارے میں یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے ان نشانیوں کو ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ان نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے. تو فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام، جب ان میں سے کسی چیز کو تم دیکھو تو توبہ و استغفار کی طرف اٹھو، یعنی توبہ کرو، استغفار پڑھو اور نماز ادا کرو. مفہوم یہ. تو جب بھی سورج گرہن لگے تو سورج گرہن کے لگنے کے وقت میں نماز پڑھنا یہ سنت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سورج کو جب گرہن لگا تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے مسجد میں تشریف لے گئے اور جا کر کے 2 رکعت نماز یہ ادا فرمائی اور لمبی رکوع فرمائے، لمبا قیام فرمائے اور لمبا سجود فرمائے. تو سورج گرہن کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ جب سورج کو گرہن لگے تو اس وقت میں ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، نماز 2 رکعت ادا کرنی چاہیے. اور اس کے لیے جو ہے جماعت بھی کر سکتے ہیں، اور جماعت وہی کر سکتے ہیں جو جمعہ کی امامت کراتے ہیں. جیسے امام جمعہ یا بادشاہ کی طرف سے مقرر کردہ جو امام ہے وہ نماز کو جماعت سے یہ پڑھا سکتے ہیں. اس نماز کی امامت وہی کرا سکتے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھا سکتے ہیں. یا بادشاہ اسلام کی طرف سے جو امام مقرر کیا جاتا ہے وہ امام گرہن کی نماز کو پڑھا سکتے ہیں. اگر امام نہ ملے تو وہاں پر تنہا نماز یہ پڑھنی چاہیے. اور یہ نماز پڑھنا یہ سنت ہے، اس میں نہ اذان ہے نہ خطبہ ہے، بلکہ اس میں اذان نہیں کہنی، بلکہ جب جماعت قائم کرنی ہو تو صرف اتنا کہیں کہ نماز کھڑی کی جا رہی ہے. تو اب جو ہے نماز پڑھے تو امام کو چاہیے کہ جس میں جو ہے لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے اور لمبا سجدے کرے. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام کو چاہیے کہ یا تو قبلے کی طرف بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کے عوام کی طرف اپنا رخ کر کے دعا مانگے اللہ سے، اور لمبی دعا کرے، دعا کرتا رہے یہاں تک کہ جب سورج کو گرہن ختم ہو جائے اور بالکل سورج میں روشنی آ جائے اس وقت دعا ختم کرے. یاد رہے کہ یہ سنت ہے اس وقت میں نماز پڑھنا، اور ہر مسلمان کو نماز اس وقت میں پڑھنی چاہیے. کہ یہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ تو ایک طرح سے عذاب الہی ہے، اللہ کا عذاب ہے. اللہ پاک اپنی نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے. تو ہمیں اس وقت میں نماز پڑھنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے تاکہ اس عذاب کو دور فرما دے. اور کچھ لوگ ناواقفی کی بنیاد پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سورج کو گرہن اگر لگتا ہے تو کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں حاملہ عورتوں کو نہ چلنا چاہیے، نہ کوئی چیز کاٹنی چاہیے، نہ کچھ کرنا چاہیے، بلکہ اسے بیٹھے رہنا چاہیے یا لیٹ جانا چاہیے. تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں، جیسا کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم جو اپنی کتاب تفہیم المسائل میں فرماتے ہیں کہ یہ سب جو لوگوں میں رائج ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایسا عورتوں کے بارے میں، تو یہ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ توہمات ہے، اس میں بالکل نہیں آنا چاہیے. بلکہ اس وقت میں ہر کام جو کرنے کے کام ہے عورتیں کر سکتی ہیں، اس پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ کسی طرح سے غلط اثر نہیں پڑتا. بلکہ اپنے حال پر عورت اور مرد جو کام کرتے ہیں وہ کرے. اس سے جو ہے یہ بدشگونی لینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی سورج گرہن کا لگنے کا جب ہمیں پتہ چلے
اور سورج کو جب گرہن لگے تو ہمیں اس وقت میں اللہ کو یاد کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور نماز ادا کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، اس مصیبت سے ہمیں بچا لے۔ تو اکثر لوگ سورج گرہن کے موقع پر نماز ادا نہیں کرتے، لوگ جو ہے اس کو دیکھنے میں کھیل تماشوں کے طور پر اس کو مطلب جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت میں ہمیں نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور نیک اور جائز کام میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ یہ عذاب ہٹ جائے اور ہمیں راحت و سکون نصیب ہو۔ جزاک اللہ۔